نماز جنازہ عام نماز سے الگ تھلگ ہے. جیسے نماز پنجگانہ ہوتی ہے اس طرح نہیں ہے. اس وجہ سے اس میں رکوع بھی نہیں ہے، سجدہ بھی نہیں ہے. جب رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، تو سجدہ کے برابر جگہ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ سنے ہوں گے اور ہم لوگ بھی سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، سجدہ کے برابر جگہ چھوڑو. کیوں بھائی؟ سجدہ کے برابر جگہ کیوں چھوڑیں گے؟ کہہ رکعت پڑھیں گے آپ؟ کہہ رکعت ہے نماز جنازہ؟ ایک رکعت بھی نہیں. کھڑے ہے تو کھڑے ہونے کے برابر اگر جگہ مل جاتی ہے بس کافی ہے. آپ سجدہ کے لیے جگہ بلا وجہ کیوں لیں گے؟ تو جب سجدہ ہے نہیں تو سجدہ لینے کی، سجدہ کے برابر جگہ لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر سٹ کے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے. اس میں دعا استفتاح، جسے ہم لوگ اور آپ لوگ ثنا کہتے ہیں، جیسے اللہم باعث بنی پڑھتے ہیں اور کہیں کچھ اور پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ محدثین کا کہنا ہے، جیسے ابھی شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ، شیخ بن باز رحمہ اللہ، اس طرح کے مجتہد علماء کا کہنا ہے کہ دعا استفتاح پڑھنا یعنی ثنا نہ پڑھنا ہی افضل ہے. اس وجہ سے ڈائریکٹ اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کر کے ہم جو شروع کر دیں گے. یعنی جیسے اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ باندھے، اس کے بعد ڈائریکٹ اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے. اس کے بعد دوسری سورت پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر امام صاحب پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہی کافی ہے. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں گے اور رفع الیدین کریں گے. یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے. شیخ ابن باز کا بھی اور صالح عثیمین رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ دوسری تکبیر جب پڑھیں گے اس دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں گے، یعنی اللہم صلی علی محمد، یہ پوری دعا پڑھیں گے، اور اللہم بارک علی، یہ پوری دعا پڑھ لیں گے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں گے. اس کے بعد میت کے حق میں دعا کریں گے، جیسے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا ہے. اسی طرح سے ایک اور دعا ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافیہ واعف عنہ، یہ مکمل دعا پڑھیں گے. اس کے بعد پھر جو ہے اللہ اکبر کہیں گے اور اس کے ساتھ رفع یدین کریں گے. اس کے بعد جو ہے سلام پھیر دیں گے. تو یہ جو ہے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہے. ایک سوال اور بنتا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ابھی رفع الیدین جو ابھی ذکر ہو رہے تھے، بات کر رہے تھے ہم لوگ، تو رفع الیدین نہ کرنا یا کرنا کہاں تک مطلب کون صحیح کر رہا ہے؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کر لینا بہتر ہے. اہل علم کے نزدیک کر لینا بہتر ہے. سلام جو پھیریں گے، اسی طرح نماز جنازہ کے طریقے میں دو طریقہ ہے. سلام پھیر بھی اگر سلام پھیر لیتے ہیں تو یہ بہتر ہے، افضل ہے. لیکن دونوں طریقہ سے یہ صحیح ہے. اگر کوئی عالم نماز جنازہ اس طرح سے پڑھاتے ہیں کہ صرف دائیں طرف سلام پھیر کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے. جب صحیح ہے تو پبلک کو الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ دیکھا جاتا ہے جب مٹی دیتے ہیں وہاں بھی غلطی کرتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنی لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور قبرستان پہنچ چکے ہیں سب کو مٹی دینا ضروری ہے. یہ کہاں سے ہے بھائی؟ اب بھیڑ لگا دیتے ہیں، وہاں پہ چڑھ بیٹھتے ہیں. جو بیچارہ کمزور ہوتا ہے اس کی حالت بھی خراب کر دیتے ہیں مٹی دینے کے لیے. ہر ایک کا مٹی دینے میں شامل ہونا یعنی مٹی دینا ضروری نہیں ہے. جتنی مٹی لگے اتنی مٹی دیں گے. باقی اخیر تک سارے لوگ رہیں گے اور میت کے حق میں دعا کر کے جائیں گے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اگر مٹی زیادہ ہو جاتی ہے اور لوگ ابھی تک مٹی دیتے رہتے ہیں تو قبر کی مٹی ہٹا کر یہ ڈپلیکیٹ کام ہے، یہ بھی غلط ہے. لو اور پھر مٹی دو، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے. جی